اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور دفعتاً سر اٹھا کر مسکرائے، پھر یا تو خود آپ نے فرمایا یا لوگوں کے اس سوال پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت کی تلاوت کی اور فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئیں گے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ بھی میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوئے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث میں ہے یہ واقعہ مسجد میں گزرا۔ اس سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اور اکثر فقہاء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت میں اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی، اور ہر صورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ مسند کی اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے، جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں، اور روایت میں ہے کہ معراج والی رات آپ نے آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، اور اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہیں اور بہت سی ہم نے سورۃ اسراء کی تفسیر میں بیان بھی کر دی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کے کنارے دراز گردن والے پرندے بیٹھے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا وہ پرندے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کھانے میں بھی وہ بہت ہی لذیذ ہیں۔ ابن جریر میں ہے، اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوثر کیا ہے؟ اس پر آپ نے یہ حدیث بیان کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پرندوں کی نسبت یہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ نہر جنت کے درمیان میں ہے۔ ایک منقطع سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوثر کے پانی کے گرنے کی آواز جو سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال لے۔ اول تو اس کی سند ٹھیک نہیں، دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس جیسی آواز آتی ہے، نہ کہ خاص اس کی آواز ہو۔ واللہ عالم سے بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوثر سے مراد وہ بھلائی اور خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔
ابو بشر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سن کر کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے، تو حضرت سعید نے فرمایا وہ بھی ان بھلائیوں اور خیر میں سے ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے عنایت ہوئی ہیں۔ اور بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد بہت سی خیر ہے، تو یہ تفسیر شامل ہے۔ حوض کوثر وغیرہ سب کو کوثر ماخوذ ہے کثرت سے، جس سے مراد خیر کثیر ہے، اور اسی خیر کثیر میں حوض جنت بھی ہے۔ جیسے کہ بہت سے مفسرین سے مروی ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی بہت بہت بھلائیاں مراد ہیں۔ اکرمہ فرماتے ہیں نبوت، قرآن، ثواب، آخرت، کوثر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوثر کی تفسیر نہر کوثر سے بھی مروی ہے۔ جیسے کہ ابن جریر میں سندن مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونا چاندی ہے، جس کے دونوں کناروں پر سونا چاندی ہے، جو یاقوت اور موتیوں پر بہہ رہی ہے، جس کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ تفسیر مروی ہے۔ ابن جریر، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایات مرفوع بھی آئی ہیں۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح بتاتے ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ اس وقت گھر پر نہ تھے۔ آپ کی بیوی صاحبہ جو قبیلہ بنو نجار سے تھیں، انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ابھی آپ ہی کی طرف گئے ہیں، شاید بنو نجار میں رک گئے ہوں، آپ تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تو مائی صاحبہ نے آپ کے سامنے مالیدہ رکھا جو آپ نے تناول فرمایا۔ مائی صاحبہ خوش ہو کر فرمانے لگیں اللہ تعالیٰ اسے جزو جسم بنائے، اچھا ہوا خود تشریف لے آئے ہیں، میں تو حاضر دربار ہونے کا ارادہ کر چکی تھی کہ آپ کو حوض کوثر ملنے کی مبارکباد دوں۔ مجھ سے ابھی حضرت ابو مارہ نے کہا تھا کہ آپ نے فرمایا ہاں، اس حوض کی زمین یاقوت، مرجان، زربرجد اور موتیوں کی ہے۔ اس کے ایک راوی حرام بن حسمان ضعیف ہیں، لیکن واقعہ حسن ہے اور اصل تو تواتر سے ثابت ہو چکی ہے۔ بہت سے صحابہ اور تابعین وغیرہ ثابت ہے کہ کوثر نہر کا نام ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں خیر کثیر عنایت فرمائی اور ایسی پرشوکت نہر دی تو تم بھی صرف میری ہی عبادت کرو، خصوصاً نفل، فرض نماز اور قربانی اسی وحدہ لا شریک اللہ کے نام کی کرتے رہو، جیسے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ انعام 162۔ مراد قربانی سے اونٹوں کا نحر کرنا وغیرہ ہے۔ مشرکین سجدے اور قربانیاں اللہ کے سوا اوروں کے نام کی کرتے تھے، تو یہاں حکم ہوا کہ تم صرف اللہ ہی کے نام کے مخلصانہ عبادتیں کیا کرو۔ اور جگہ ہے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الا اولیاءهم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون۔ سورۃ انعام 121۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ، یہ تو فسق ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ مراد ون نہر سے دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر نماز میں سینے پر رکھنا ہے۔ ون نہر سے دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر نماز میں سینے پر رکھنا ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے غیر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز کے شروع کے وقت رفع یدین کرنا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے سینے سے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ تینوں قول ابن جریر میں منقول ہیں۔ ابن ابی حاتم میں اس جگہ ایک بہت منکر حدیث مروی ہے، جس میں ہے کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری
تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل والنہر سے مراد کیا ہے جو مجھے میرے پروردگار کا حکم ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد قربانی نہیں بلکہ اللہ کا تمہیں حکم ہو رہا ہے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرو اور رکوع کے وقت بھی، اور جب رکوع سے سر اٹھاؤ تب، اور جب سجدہ کرو، یہی ہماری نماز ہے اور ان فرشتوں کی نماز ہے۔ یہی ہماری نماز ہے اور ان فرشتوں کی نماز جو ساتوں آسمان میں ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت رفع یدین کرنا ہے۔ یہ حدیث اس طرح مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والنہر سے مراد یہ ہے کہ اپنی پیٹھ رکوع سے اٹھاؤ تو اعتدال کرو اور سینوں کو ظاہر کرو، یعنی اطمینان حاصل کرو۔ ابن ابی حاتم یہ سب اقوال غریب اور صحیح پہلا قول ہے کہ مراد نہر سے قربانیوں کا ذبح کرنا ہے، اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر اپنی قربانی ذبح کرتے تھے اور فرماتے تھے جو شخص ہماری نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کرے اس نے شرعی قربانی کی، اور جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، یہ سمجھ کر آج کے دن گوشت کی چاہت ہوگی۔ آپ نے فرمایا بس وہ تو کھانے کا گوشت ہو گیا۔ صحابی نے کہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے بھی زیادہ معبود ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں تجھے تو کافی ہے، لیکن تیرے بعد 6 مہینے کا بکری کا بچہ کوئی اور قربانی نہیں دے سکتا۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک قول اس کا ہے جو کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی تمام نمازیں خالص اللہ ہی کے لیے ادا کر اور اس کے سوا کسی اور کے لیے نہ کر، اسی طرح اسی کی راہ میں خون بہا، کسی اور کے نام پر قربانی نہ کر، اس کا شکر بجا لا جس نے تجھے یہ بزرگی دی اور وہ نعمت دی جس جیسی کوئی اور نعمت نہیں، تجھی کو اس کے ساتھ خاص کیا۔ یہی قول بہت اچھا ہے۔ محمد بن کعب کرزی اور عطا کا بھی یہ فرمان ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے اور تیری طرف اتری وحی سے دشمنی رکھنے والا ہی قلت و ذلت والا، بے برکتہ اور دم بریدہ ہے۔ یہ آیت عاص بن وائل کے بارے میں اتری ہے۔ یہ پاجی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتا تو کہتا اسے چھوڑو، وہ دم کٹا ہے، اس کے پیچھے اس کی نارینہ اولاد نہیں، اس کے انتقال کرتے اس کا نام دنیا سے اٹھ جائے گا، اس پر یہ مبارک صورت نازل ہوئی ہے۔ شمر بن عطیہ فرماتے ہیں کہ عقبہ بن ابو معیط کے حق میں یہ آیت اتری ہے۔ ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں کعب بن اشرف اور جماعت قریش کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ بازار میں ہے کہ جب کعب بن اشرف مکہ میں آئے تو قریشیوں نے اس سے کہا کہ آپ تو ان کے سردار ہیں، آپ اس بچہ کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنی ساری قوم سے الگ تھلگ ہے اور خیال کرتے کہ اوزل ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کے اہل میں سے ہیں، بیت اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، زمزم پر ہمارا قبضہ ہے۔ تو یہ بھی خبیث کہنے لگا بے شک تم اس سے بہتر ہو، اس پر یہ آیت اتری، اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں ابو لہب کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو یہ ید نصیب مشرکین سے کہنے لگا کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کٹ گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ابن عباس سے بھی یہ منقول ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دشمن ہے، جن کے نام لیے گئے وہ بھی اور جن کا ذکر نہیں وہ بھی ابتر کے معنی ہیں۔ تنہا عرب کا یہ بھی محاورہ ہے کہ جب کسی کی نورینہ اولاد مر جائے تو کہتے ہیں ابتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ کے انتقال پر بھی انہوں نے دشمنی کی وجہ سے یہی کہا جس پر یہ آیت اتری، تو مطلب یہ ہوا کہ ابتر وہ ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا نام مٹ جائے۔ ان مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی یہی خیال کیا تھا کہ ان کے لڑکے تو انتقال کر گئے
وہ نہ رہے جن کی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا نام رہتا۔ حاشا وکلا، اللہ تعالیٰ آپ کا نام رہتی دنیا تک رکھے گا۔ آپ کی شریعت عبد الآباد تک باقی رہے گی، آپ کی شریعت عبد الآباد تک باقی رہے گی۔ آپ کی اطاعت ہر ایک پر فرض کر دی گئی ہے۔ آپ کا پیار اور آپ کا پاک نام ہر ایک مسلم کے دل و زبان پر ہے، ہر ایک مسلم کے دل و زبان پر ہے، اور قیامت تک فضائے آسمانی میں عروج و اقبال کے ساتھ گونجتا رہے گا۔ بحر و بر میں ہر وقت اس کی منادی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل و اولاد پر اور ازواج و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام بے حد و بے کثرت بھیجتا رہے، آمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان و رحم سے سورۃ کوثر کی تفسیر بھی ختم ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فصلی لربک وانحر، فصلی پس نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی دو، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّ شَانِئَکَ بے شک آپ کا دشمن، ہوا وہ ابتر دم کٹا نامراد، کوئی شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔